کچھ دنوں سے رحمت علی کے ساتھ عجیب و غریب حادثات پیش آ رہے تھے۔ ایک ہفتہ قبل وہ شہر کے چوٹی کے وکیل کمال احمد کی بیٹی کی گاڑی سے ٹکراتے بال بچا تھا۔ اسٹیئرنگ سیٹ پر کمال احمد کی اکلوتی لڑکی نازنین بیٹھی تھی، جسے لوگ نازو کے نام سے جانتے تھے۔ غلطی اس کی اپنی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے رحمت علی کو ایسی حقارت بھری نظروں سے دیکھا تھا جیسے اس کا وجود ناقابل برداشت حد تک غیر ضروری تھا۔ منہ ہی منہ میں اس نے یقیناً انگریزی میں کوئی گھٹیا سا جملہ بھی رحمت علی کے لیے کہا تھا، جسے وہ سننے سے قاصر رہا تھا۔ 4 روز قبل صدر کے بھرے بازار میں ایک لمبے تڑنگے اجنبی شخص نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اگر لوگوں نے درمیان میں آ کر بیچ بچاؤ نہ کرایا ہوتا تو اس کی اچھی خاصی مرمت ہو جاتی۔ اس شخص کا خیال تھا کہ رحمت علی نے اس کی بنی سوری نوجوان بیوی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کے برعکس رحمت علی کو یہ بھی علم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے گرد جمع ہونے والی بھیڑ بھاڑ میں اس اجنبی کی بیوی کون سی تھی۔ ایک شریف دکاندار کی بروقت مداخلت پر اس کی جان ضرور بچ گئی، لیکن لمبے تڑنگے آدمی کے 2-4 زناٹے دار تھپڑوں ہی نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ راہ چلتی لڑکیوں کا ہاتھ پکڑتے ہو؟ اس شخص نے رحمت علی کا گریبان اتنی قوت سے پکڑتے ہوئے کہا تھا کہ کپڑے کے ساتھ ساتھ خود رحمت علی کا وجود بھی لرزہ برآمدم ہو کر رہ گیا۔ زمین کھود کر دفن کر دوں گا تجھے، سمجھتا کیا ہے؟ لیکن مجھ سے غلطی کیا سرزد ہوئی ہے؟ رحمت علی نے احتجاج کیا تو پہلا بھرپور ہاتھ اس کے دائیں گال پر اتنی زور سے پڑا کہ اس کی داڑھ تک ہل کر رہ گئی۔ حرام کے تخم، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ اجنبی نے احتجاج کے جواب میں ایک گھونسا اس کی کن پٹی پر مارا تو رحمت علی کو سچ مچ دن میں تارے نظر آ گئے۔ میری بیوی کا ہاتھ تھام رہا تھا اور اب معصوم بن رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی، جس میں مرد و زن دونوں ہی شامل تھے۔ صورت سے کتنا معصوم نظر آتا ہے؟ ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے تو کوئی جیب کترا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری آواز نے اس کے ہوش گم کر دیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پرس لے کر بھاگنے کی طاق میں تھا، لیکن بر وقت پکڑا گیا۔ تیسری آواز بھی اس کی مخالفت میں ابھری۔ اسے پولیس کے حوالے کر دو، کسی نے تجویز پیش کی۔ فائدہ کیا ہوگا، چور کے بھائی گرا کٹ۔ دوسرے نے تبصرہ کیا، کچھ دے دلا کر خلاصی حاصل کر لے گا۔ اب بولتا کیوں نہیں؟ لمبے تڑنگے آدمی نے اسے گریبان سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کیا 2 ہی ہاتھ میں سٹی گم ہو گئی؟ اس جملے کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ ایک بار پھر فضا میں پوری شدت سے لہرایا اور رحمت علی تیورا کر گرتے بچا۔ اسے چھوڑ دیجئے جناب، ایک قریبی دکاندار نے اس کی حمایت کی۔ یہ غریب تو میری دکان سے بنیان لینے آیا تھا، ہو سکتا ہے آپ کا مطلوبہ مجرم بھیڑ بھاڑ میں کہیں گم ہو گیا ہو۔ تمہاری سفارش پر چھوڑ رہا ہوں اس کو، ورنہ چٹنی بنا کر رکھ دیتا۔ لہیم شہیم آدمی نے اس کا گریبان چھوڑتے بھی چوتھا بھرپور ہاتھ اور جڑ دیا۔ پھر مجمع تو کائی کی طرح چھٹ گیا، لیکن رحمت علی ہونکوں کی طرح چپ چاپ کھڑا سوچتا رہا کہ آخر اسے کس جرم کی پاداش میں سزا ملی تھی۔ اس نے آج تک اپنی عذرا بیگم کے سوا کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ آفت اچانک کیسے آن پڑی؟ اور اگر بوڑھے دکاندار نے تصدیق نہ کی ہوتی تو اس کا کیا حشر ہوتا؟ مجمع تو ایک عورت کی حمایت میں اسے پرانی روئی کی طرح ماند کر رکھ دیتا۔ رحمت علی بھی اچھی خاصی قد و قامت رکھتا تھا، اس کی شریانوں میں بھی جوان اور گرم لہو دوڑ رہا تھا۔ جواب میں اگر چاہتا تو وہ بھی اپنے مخالف کے گریبان پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ اس کا بس ایک ہی شوق تھا، بلا ناگہ ہیلتھ کلب میں جانا اور زندگی کی حرارتوں کو برقرار رکھنے کی خاطر جان بنانا۔ ہیلتھ کلب اس کے مکان کے قریب ہی واقع تھا، جسے محلہ کمیٹی نے قائم کیا تھا۔ وہاں دیسی کشتیوں کے علاوہ جوڈو اور کراٹے کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ کثرت کے دیگر سامان بھی وہاں موجود تھے، اس لیے اسے وہاں کی کوئی فیس بھی ادا کرنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی، کیونکہ اس کا گرینڈ ماسٹر شہباز اس کے پرانے واقف کاروں میں سے تھا۔ وہ تقریباً 2 سال سے برابر نہایت پابندی سے ہیلتھ کلب جا رہا تھا۔ شہباز خان نے دوستی کے ناطے اسے ہر فن میں طاق کر دیا تھا۔ ایک بار اس نے کہا تھا، رحمت علی، تمہارے بدن کے اندر خون نہیں بلکہ پگھلا ہوا سیسا دوڑ رہا ہے۔ تمہاری ہڈیاں لوہے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ایمان سے اگر ایک بار تو ضد پر آ جائے تو ہاتھی سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے، اور پھرتی سے بازی پلٹنے میں تو تیرا کوئی جواب ہی نہیں۔ صدر کے بڑے بازار میں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا تھا، پھرتی دکھا کر بازی پلٹ سکتا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا، لیکن جو کچھ ہوا اتنی جلدی ہوا کہ اسے سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس کے علاوہ وہ بنیادی طور پر شریف واقع ہوا تھا۔ جھگڑے فساد سے دور رہنا اس کی عادت تھی،
شاید اس لیے کہ وہ ایک بیٹی اور بیٹے کا باپ تھا اور اپنی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھانے سے ہمیشہ گریز کرتا جس کا اثر اس کے بیوی بچوں کے مستقبل کو تباہ کر دے، لیکن جانے کیوں وہ حالات کے بھنور میں پھنستا جا رہا تھا۔ 2 روز قبل اس کے گھر میں چوری کی واردات ہوئی۔ وہ بروقت جاگ گیا اور اس نے طے بھی کر لیا کہ چور اچکوں کے مسلح ہونے کے باوجود ان سے ٹکرا جائے گا، لیکن اس کی بیوی عذرا اس کے آڑے آ گئی۔ ٹھنڈا رہنے کی کوشش کر، رحمتِ جان کا صدقہ مال سے ہوتا ہے، سامان چلا گیا تو دوبارہ بن جائے گا، لیکن اگر تو اس نے جملہ مکمل کرنے سے پہلے خود اپنے ہی ہاتھ منہ پر سختی سے جما لیے۔ میں نے کوڑی کوڑی کر کے اپنی فرزانہ کے لیے کچھ جہیز تیار کیا ہے، کیا اسے کھلی آنکھوں سے سامنے لٹے جانے دوں؟ رحمت علی دانت پیس کر بولا، تیری زندگی مجھے بیٹی کے جہیز سے زیادہ عزیز ہے، اور پھر کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ وہ پستول تانے کھڑے ہیں؟ لبلبی پر ان کے انگوٹھوں کا ایک معمولی سا دباؤ میرا سہاگ اجاڑ سکتا ہے، اور کیا خبر میں بھی کام آ جاؤں؟ ذرا ہوش کر رحمتِ، ہمارے بعد بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اور رحمت کے اندر اٹھنے والی طوفانی موجیں جھاگ کی طرح بیٹھ گئیں۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی جمع پونجی سمیٹی جا رہی تھی، لیکن وہ بیوی کی نصیحت پر خاموش تماشائی بنا سب کچھ دیکھتا رہا۔ البتہ اس نے ایک بات کا مصمم ارادہ کر لیا، مال و دولت، ساز و سامان کی حد تک وہ برداشت کر سکتا تھا، لیکن اگر کسی بدماش نے اس کی معصوم بچی فرزانہ کی طرف نظر اٹھائی تو وہ ان نگاہوں کو حلقوں سے نکال کر پیروں تلے مسل دے گا۔ ایک ایک کر کے تمام قیمتی اشیاء جمع ہوتی رہیں۔ رحمت کی نظریں سامان کی بجائے سینہ تانے سامنے کھڑے ہوئے دونوں افراد پر مرکوز تھیں، جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے اور اندر چھپائے ہوئے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں سائلنسر لگے ریوالور موجود تھے۔ وہ ان دونوں کو شناخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پستہ قد والے شخص کے بارے میں تو اس کا شبہ تھا کہ وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے بولنے کی جسارت کی، دیکھو میں ایک شریف اور غریب آدمی ہوں، اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھنے کی خاطر کس طرح زندگی گزار رہا ہوں تم نہیں سمجھ سکو گے۔ دن بھر محنت کرتا ہوں، تب کہیں جا کر کل 3300 روپے ملتے ہیں۔ اتنی معمولی رقم میں گھر چلانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی پڑھائی کے اخراجات اور بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ پس انداز کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑتا ہے، ورنہ مہنگائی۔ اپنی چونچ بندی رکھو، ورنہ پیٹ کے ساتھ ساتھ ہم تمہاری گردن کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ دراز قد والے کے لہجے میں سفاکی موجود تھی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اسے کر گزرنے کی ہمت بھی رکھتا تھا، ورنہ اس طرح دندناتے ہوئے سر شام ہی کسی کے گھر میں گھس آنا محض مذاق نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ چپ کر جا رحمتِ، عذرا اسے کوہنی سے ٹوکا لگاتے ہوئے بولی، فضول کیوں اپنی بات ضائع کر رہا ہے؟ پتھر میں بھی کبھی جونک لگتی ہے۔ تمہاری بیوی تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کی نصیحت پر عمل کرو، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ تم لوگ کسی بنگلے یا کوٹھی میں ڈاکے کیوں نہیں مارتے جہاں حرام کا بے شمار مال مل سکتا ہو؟ تمہاری تجویز بھی زیر غور کریں گے، لیکن فی الحال ہمیں تمہارے گھر کا صفایا کرنا ہے۔ لیکن میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ رحمت نے ایک بار پھر پستہ قد والے کو دیکھ کر بولا۔ وہ اس کی زبان کھلوانا چاہتا تھا۔ تم مجرم ہو، تمہیں تمہارے جرم کی سزا مل رہی ہے۔ مجرم؟ رحمت علی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں اور مجرم؟ ہاں میری جان، دراز قد والا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ غربت اور شرافت ہی تمہارا سب سے بڑا جرم ہے؟ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا کر نہیں، جھپٹ کر چھین لینے کی عادت ڈالو، پھر عیش ہی عیش ہوں گے۔ تم نے اپنی زبان کیوں بند کر رکھی ہے؟ رحمت علی نے ایک بار پھر پستہ قد والے کو مخاطب کیا۔ تم بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال لو۔ نہیں، دراز قد والا تیزی سے بولا، یہ بول نہیں سکتا اس لیے کہ یہ گونگا ہے۔ پھر وہ تمام سامان سمیٹ کر 9-2-11 ہو گئے۔ دراز قد والا سب سے آخر میں گیا تھا، لیکن جانے سے پیشتر اس نے ان دونوں کو کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی تھی، اور آج جب وہ مہینے بھر کی تنخواہ لے کر گھر آ رہا تھا تو بس میں اس کی جیب کٹ گئی۔ اسے مہینے بھر کی اجرت اس طرح چوری ہو جانے کا احساس بڑی شدت سے ہوا۔ اس نے سوچا گھر پر پہنچ کر بیوی سے کیا کہے گا؟ جن دکانداروں سے سودا سلف ادھار لے رکھا ہے انہیں کیا منہ دکھائے گا؟ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جیب نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہوں۔ دل کی دھڑکنوں کو سمیٹا گھر پہنچا تو بیوی نے حسب دستور مسکراتی نظروں سے اس کا استقبال کیا۔ جواب میں اس کے خشک ہونٹ مزید بھنج گئے۔ اس کا جواب مسکرانے کو جی نہیں چاہا۔ تھکا ماندہ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ خیریت تو ہے؟ عذرا نے اس کے قریب آ کر بڑی اپنائیت اور محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آج دفتر میں کام زیادہ تھا اس لیے تھک گیا ہوں۔
میرا دل نہیں مانتا، عذرا بولی۔ میری مسکراہٹ کے جواب میں تو نے تو ہمیشہ مسکرا کر جواب دیا ہے۔ جاڑا، گرمی، برسات، موسم تو بدلتے ہی رہتے ہیں، لیکن تو کبھی نہیں بدلا۔ پھر آج؟ اچھا بابا یہ لے۔ رحمت نے زبردستی مسکرایا اور اس کا سبب جو خود دیکھنے سے قاصر تھا وہ عذرا نے دیکھ لیا اور زبردستی مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک کپ چائے پلا دے۔ رحمت نے اسے وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے اپنے سے دور رکھنے کی خاطر کہا۔ سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے۔ ابھی لائی بنا کر، وہ اٹھتے ہوئے بدستور محبت سے بولی۔ ایسی ایک نمبر کی چائے پلاؤں گی کہ تیرے سر کا درد چٹکی بجاتے ہی غائب ہو جائے گا۔ عذرا باورچی خانے میں چلی گئی تو پھر اپنی لوٹی ہوئی پونجی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح یہ خبر بیوی کو سنائے۔ آج تو پہلا ہی دن تھا جس نے اس کے وجود کو شل کر دیا تھا، جیسے کسی کمزور درخت کو طوفان کی شدتوں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ ابھی تو اس کے سامنے پورے 30 دن منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ اس کا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا۔ بس ایک ہی سوال صدائے بازگشت بن کر اس کے الجھے ہوئے ذہن میں گونج رہا تھا۔ آخر قدرت نے اسی کو ہدف بنانے کے لیے کیوں چن لیا ہے؟ پہلے اسے بھرے بازار میں ناکردہ گناہوں کی سزا ملی، پھر اس کے گھر کا سارا سامان، عذرا کے زیورات اور بیٹی کا تھوڑا بہت جمع کیا ہوا جہیز اس کی کھلی نگاہوں کے سامنے لٹ گیا اور اب اس کی جیب صاف ہو گئی تھی۔ ہیلتھ کلب کے گرینڈ ماسٹر شہباز نے کہا تھا کہ وہ جوڈو، کراٹے اور کشتی کے فن میں طاق ہو گیا ہے۔ اس کے اندر بلا کی پھرتی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ اکیلا 10 آدمیوں پر بھاری ہے۔ اس کے ذہن میں شہباز کے الفاظ گونجنے لگے، لیکن چوروں کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھ کر اس کی ساری قوت دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ ایک بار اس کے دل میں آئی بھی کہ پھرتی کا مظاہرہ کر کے چوروں کی بچھائی ہوئی بساط پلٹ دے۔ وہ 2 آدمیوں کو جوڈو اور کراٹے کے داؤ آزما کر پل بھر میں پچھاڑ سکتا تھا، بے بس کر سکتا تھا۔ بس ذرا ہمت اور رسک لینے کی ضرورت تھی، لیکن عذرا نے اپنے بچوں کے مستقبل کا واسطہ دے کر روک دیا تھا اور اب وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے بھی اپنی کٹی ہوئی جیب سے نکلے ہوئے پورے 3300 روپے کی رقم واپس نہیں لا سکتا تھا۔ جیب کترے نے اس قدر مہارت سے اس پر ہاتھ صاف کیا تھا کہ اسے کانوں کان خبر بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور اب اس کے پاس پچھتاووں کے علاوہ اور کیا باقی رہ گیا تھا۔ عذرا چائے بنا کر لائی تو اس کے خیالوں کا شرارہ سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے، دھاڑے مار مار کر لوگوں کو اپنی بربادی کے قصے سنائے اور منہ اٹھا کر نیلے آسمان پر رہنے والے سے چیخ چیخ کر پوچھے، اگر تو ہے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا اور خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے سوچا وہ مرد ہے، اس کی رگوں میں بقول شہباز کے خون نہیں پگھلا ہوا سیسا دوڑ رہا ہے، پھر اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ صرف 1 ہی مہینے کی تو بات تھی، 30 دن کسی نہ کسی طرح تو بیت ہی جائیں گے۔ وہ خود کو تسلیاں دے کر بہلا رہا تھا کہ عذرا نے کہا، سچ بتا رحمتیں، کیسی چائے بنائی ہے میں نے؟ 1 نمبر کی۔ وہ مسکرا دیا، بالکل فرسٹ کلاس، نمبر 1۔ اب تیرے سر کا درد کیسا ہے؟ پہلے سے کم ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک عذرا اس کی دلجوئی کی باتیں کرتی رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، رحمتیں، کیا تو نے کچھ سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ یہ مہینہ کیسے گزرے گا؟ کیا مطلب؟ وہ چونک اٹھا۔ اس نے سوچا کیا وہ خبر جو وہ عذرا سے چھپانا چاہ رہا تھا اسے پہلے ہی مل چکی ہے؟ مطلب کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولی، اس مہینے فرزانہ اور اکبر دونوں کے امتحان کی فیس بھی جانی ہے، کیا تجھے یاد نہیں رہا؟ اور اوپر سے سردی بھی آ رہی ہے، خرچ تو بڑھ گیا نا۔ تو فکر کیوں کرتی ہے؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رحمتیں، ایک بات کہوں، میں نے سوچا ہے کہ بابر کی بیوی کے ساتھ مل کر کمیٹی ڈال لوں۔ 100 روپے ماہوار تو ضرور دینے پڑیں گے، لیکن 2000 یکمشت ملیں گے تو کسی نہ کسی کام آ جائیں گے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ رحمت جواب دینے کے بجائے یوں چونکا جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی ہو۔ عذرا کی زبانی بابر کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں اس پستہ قد آدمی کا تصور ابھر آیا جو اس کے ہاں ڈکیٹی کی واردات میں ملوث تھا۔ پہلی نظر میں رحمت کو اس پر بابر ہی کا شبہ ہوا تھا، لیکن چہرے پر ڈھاٹا بندھا ہونے کے سبب وہ اس کی شکل دیکھنے سے قاصر رہا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے گونگا بتایا تھا، لیکن رحمت کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ کسی مصلحت کی بنا پر ہی چپ رہنے پر مجبور تھا۔ کیا بابر بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتا ہے جس نے رحمت کو اس کی جمع پونجی سے محروم کیا تھا؟ رحمت نے بڑی سنجیدگی سے غور کیا۔ وہ بابر کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ رحمت کے مکان سے بمشکل 1 فرلانگ کے فاصلے پر بابر کا 2 کمروں کا ایک چھوٹے سے صحن پر مشتمل مکان واقع تھا۔ ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی سلام دعا بھی تھی۔
بابر کے متعلق وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ایک سرکاری ادارے میں کلرک کی اسامی پر فائز ہے۔ اس کی تنخواہ بھی 2500 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن رحمت نے اسے ہمیشہ رئیسانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتے دیکھا۔ اس کے بعد سواری کے لیے جھلملاتی موٹر سائیکل بھی تھی۔ محلے میں داخل ہوتے وقت ایکسیلیٹر کو گھما گھما کر شور پیدا کرنا اس کی عادت تھی۔ شاید اس طرح وہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اچھا کھاتا پیتا تھا اور شام کو یوں سوٹ بوٹ میں بند سور کر نکلتا تھا جیسے کسی بڑے عہدے پر تعینات ہو۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر 25-50 خرچ کر دینا اس کے لیے بڑی معمولی بات تھی۔ رحمت نے متعدد بار بابر کے بارے میں پہلے بھی غور کیا۔ اس کا خیال تھا کہ بابر کا رہن سہن اور ٹھاٹ باٹ یا تو اس کی کرسی کو ملنے والی رشوت کا مرہون منت تھا، جس پر دن بھر بیٹھا وہ بڑھیا قسم کے سگریٹ کا دھواں اڑاتا رہتا، یا پھر وہ کسی ایسے کام میں ضرور ملوث تھا جس میں اسے ضرورت سے زیادہ فائدہ ہو رہا تھا۔ اور اب رحمت یہ سوچ رہا تھا کہ بابر کا تعلق چوروں کے ایسے گروہ سے تو نہیں جو دوسروں کا مال لوٹ کر اور گلا کاٹ کر گلچھڑے اڑانے میں بڑا فخر محسوس سمجھتے ہیں۔ رحمت کو یہ بات معلوم تھی کہ بابر کی بیوی چھوٹی بڑی کمیٹیاں ڈالتی رہتی ہے اور شوہر کی طرح خود بھی بڑی شان و شوکت سے رہنے کی عادی ہے۔ رحمت کے علاوہ دوسروں نے بھی شاید بابر کے بارے میں ذہنی جمناسٹک کی ہو، لیکن بابر اپنے ملنے جلنے والے افراد کے ساتھ کچھ ایسے رعب سے ملتا تھا کہ آج تک کسی کو اس سے اس کی عمارت کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شکل و صورت سے بھی وہ بڑا تیز ترار اور چلتا پرزا نظر آتا تھا۔ محلے والوں کے دکھ درد میں کام آنے کے علاوہ وہ ایک دو بار اپنے مخالفین کی ایسی درگت بھی بنا چکا تھا کہ لوگ اس سے خوفزدہ رہنے لگے۔ بہرحال وہ بڑی پراسرار اور پہلودار شخصیت کا مالک تھا۔ کیا بات رحمت ہے کہ سوچ میں گم ہے؟ ہاں؟ وہ بیوی کی آواز سن کر دوبارہ چونکا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، ذرا ایک کام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کس بات کا؟ اس نے وضاحت طلب نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ بابر کی بیوی کے ساتھ مل کر کمیٹی ڈالنے والی بات کی تو نے غور سے نہیں سنی؟ عذرا نے شوہر کے تاثرات کو بغور گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں خیال اچھا ہے، لیکن اتنی جلدی کیا پڑی ہے؟ رحمت نے عذر پیش کیا۔ اس مہینے تو بچوں کی فیس بھی بھرنی ہے، اگلے مہینے اگر حالات نے اجازت دی تو پھر دیکھا جائے گا۔ سچ سچ بتا، آج تو یوں کھویا کھویا کیوں نظر آ رہا ہے؟ عذرا نے اسے ٹٹولتے ہوئے کہا۔ وہم ہے تیرا، دیکھ تجھے میری جان کی قسم ٹھیک ٹھیک اگل دے۔ اس نے رحمت کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر جماتے ہوئے کہا، کھا میرے سر کی قسم کہ تو کسی دوسری عورت سے آنکھ مٹکا تو نہیں کر رہا؟ دماغ چل گیا تیرا؟ رحمت نے پیار سے ڈانٹا۔ میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی، عذرا شوخی سے بولی۔ تجھ جیسے گبرو جوانوں کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیوں بھول رہی ہے پگلی کہ میں 2 بچوں کا باپ بھی ہوں؟ پر ہے تو مرد، کیا بھروسہ کب طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لے؟ تیرا دل کیا کہتا ہے؟ کیا میں ایسا ہوں؟ اچھا چل چھوڑ ان باتوں کو اور پہلا کام یہ کر کہ فرزانہ اور اکبر کی فیس نکال کر الگ کر دے، باقی جیسے تیسے ہوگا گزارا کر لیں گے۔ عذرا نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور آج تو تیری جیب بھی گرم ہوگی۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ عذرا آج کیا ہو گیا؟ آج اس نے رحمت کو گھورتے ہوئے کہا، آج تنخواہ نہیں ملی، کیشیئر چھٹی پر تھا۔ رحمت نے دیدہ دانستہ جھوٹ بولا، شاید کل مل جائے۔ کل صحیح، اس میں اتنے پریشانی والی کیا بات ہے؟ پریشانی کی بات تو ہے، وہ بولا۔ بچوں کی فیس اور دینے دلانے کا ادھار چکانے کے بعد باقی کیا بچے گا؟ باقی بچیں گے رحمت صاحب اور عذرا بیگم۔ وہ مسکرائی، اور ہم دونوں مل جل کر گزارا کر لیں گے، 1 مہینے کی تو بات ہے۔